تاج محل میں ایک ایسا راستہ موجود ہے جو تاج محل کی بیسمنٹ میں جاتا ہے۔ اگر ہم اسے قریب سے دیکھیں تو یہ نہ صرف میشڈ میٹل ڈور سے بند ہے بلکہ دروازوں کے اندر دیکھیں تو اسے لکڑی کی مدد سے ڈھانپا گیا ہے۔ اس کا نہ صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کو اس راستے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے بلکہ آپ کو اسے دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اندر کیا ہے۔ یہ انڈر گراؤنڈ راستہ آخر کہاں جاتا ہے؟ یہ راستہ تاج محل کے آؤٹر اسٹرکچر کے بالکل باہر موجود ہے، لیکن اگر ہم تاج محل کے اندر جائیں تو آپ کو ایک اور راستہ بھی دکھائی دے گا جو کہ وہ بھی انڈر گراؤنڈ یعنی زمین کے نیچے تاج محل کی بیسمنٹ میں جاتا ہے، اور اس کو بھی تالا لگا ہے جیسے باہر والے دروازے کو لگایا گیا ہے۔ ایک بورڈ موجود ہے جس پر لکھا ہے کہ یہاں نہ رکیں اور نہ ہی اس بند راستے کی تصویر لیں۔ کیا واقعی تاج محل کے نیچے کوئی سیکرٹ بیسمنٹ ہے؟ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ تاج محل کا ایک انڈر گراؤنڈ راستہ ہے اور یہاں ایک حجرہ ہے جس میں بادشاہ شاہ جہاں اور ان کی بیوی ممتاز کی قبر ہے۔ لیکن تاج محل کے اندر بھی 2 قبریں موجود ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی بادشاہ شاہ جہاں اور ان کی بیوی ممتاز کی قبر ہے، لہٰذا کسی بھی ایک مردے کو 2 قبروں کی ضرورت کیوں پڑے گی، ایک زمینی سطح پر اور دوسری زیر زمین؟ اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ تاج محل کے باقی حصوں کی طرح انڈر گراؤنڈ حجرہ اور قبر بھی سفید سنگ مرمر سے بنی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس طرف کا رخ کرتے ہیں جہاں آنے والے لوگ کبھی نہیں جاتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاج محل کی بیس سنگ مرمر سے نہیں بلکہ ریڈ سینڈ سٹون سے بنی ہے، حتیٰ کہ تاج محل کے ارد گرد تمام عمارات ریڈ سینڈ سٹون سے بنی ہیں جو کہ دریا کے کنارے سب سے بہتر نظر آتی ہیں۔ اگر فرش پر موجود مٹیریلز کو دیکھیں تو یہ بھی سرخ سینڈ سٹون ہے۔ دریا کے کنارے آپ کی نظر سے کچھ بہت ہی دلچسپ راز چھپا ہے۔ کیا آپ نے بیسمنٹ پر اس عجیب راستے کو دیکھا ہے جو کہ ان داخلی راستوں میں سے ایک ہے جو انڈر گراؤنڈ زون تک جاتا ہے؟ مارون ملز کے نام سے ایک امریکن آرکیٹیکٹ نے 1974 میں اس کی واضح تصویر لی تھی جو کہ ایک لکڑی کا دروازہ تھا اور اسے تالا لگا ہوا تھا، اس لیے وہ نہیں دیکھ سکا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس نے دروازے سے لکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا اور اسے ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے لیے بھیجا، اور آخر یہ ظاہر ہوا کہ یہ لکڑی تاج محل سے بننے سے 250 سال پرانی ہے۔ وہ یہ سن کر حیران ہوا اور امریکن آرکیٹیکٹ نے یہ خبر اخبارات میں شائع کروا دی۔ اخبارات میں خبر آتے ہی اتھارٹیز نے لکڑی کے اس دروازے کو ہٹا کر اینٹوں اور پلاسٹر کی مدد سے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا، اور چونکہ اب یہ ایک مختلف رنگ میں نظر آتا ہے۔ تاج محل کے انڈر گراؤنڈ زون کے تمام داخلی راستوں کو حکومت بار بار کیوں بند کروا رہی تھی؟ اتھارٹیز کے مطابق بیسمنٹ میں بادشاہ اور ملکہ کی ممی شدہ لاشیں موجود ہیں۔ اگر یہ لاشیں فضا کے سامنے آئی تو یہ آلودہ ہو جائیں گی، اس لیے بیسمنٹ کے تمام داخلی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے تاکہ بیسمنٹ کو ایئر ٹائٹ رکھا جائے۔ یہ واقعی عجیب ہے کیونکہ تاج محل کا فرش وینٹیلیشن شافٹ سے بھرا ہوا ہے جو کہ ڈائریکٹلی بیسمنٹ میں جاتا ہے۔ اگر اتھارٹیز واقعی ممی شدہ لاشوں کی نمائش روک رہی ہے جو تاج محل کی بیسمنٹ میں بند ہیں تو پھر انہوں نے وینٹس کو کیوں کھلا چھوڑ رکھا ہے؟ ان کو صرف بڑے دروازے بند کرنے کی کیا ضرورت تھی جہاں سے عام انسان داخل ہو سکے؟ یہ سمجھنا آسان ہے کہ اتھارٹیز کو ہوا کے اندر جانے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ عام انسان اس زون میں کبھی داخل نہ ہو۔ اگر تاج محل کی بیسمنٹ میں بادشاہ اور ملکہ کی قبریں ہیں تو عام لوگ وہاں جا کر کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اور لکڑی کے کاربن ڈیٹنگ کا ثبوت یہ کیوں ظاہر کرتا ہے کہ یہ انڈر گراؤنڈ زون تاج محل سے صدیوں پہلے کا بنایا گیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ تاج محل کے ارد گرد بیسمنٹ اور باقی سٹرکچر بادشاہ شاہ جہاں سے صدیوں پہلے بنائے گئے ہوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بادشاہ شاہ جہاں کی درباری کی لکھی ہوئی کتاب بادشاہ نامہ پڑھنی ہوگی۔ یہ کتاب دراصل ثابت کرتی ہے کہ تاج محل کے ارد گرد کی عمارات تاج محل بننے سے پہلے سے موجود تھی۔
اس کتاب میں واضح طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بادشاہ شاہ جہاں نے خالی زمین پر تاج محل تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے ایک اور بادشاہ جس کا نام جے سنگھ تھا اس سے یہ زمین خریدی تھی، اور پھر اس پر سفید سنگ مرمر سے تاج محل کا سٹرکچر کھڑا کیا گیا۔ یہ کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ بادشاہ اگر تاج محل بنوانا چاہتا تو وہ اس علاقے میں کہیں بھی بنا سکتا تھا۔ پورا ایریا تب بھی سارا خالی تھا اور آج تک بھی سارا خالی ہے، لیکن اس نے کسی اور جگہ بنانے کی بجائے ایک بنی بنائی بیس والی جگہ مقرر کی اور اس پر تاج محل تعمیر کروایا۔ ایریل ویو دراصل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ بیسمنٹ اور باقی عمارتیں تاج محل سے کافی پہلے بنائی گئی تھی۔ تمام اینشنٹ سٹرکچر مکمل طور پر ریڈ سینڈ سٹون اور اینٹوں سے بنائے گئے تھے اور سب ایک قلعے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت کلیور آرکیٹیکچرل موڈیفیکیشن تھی کیونکہ ہم اسے زمینی منظر سے بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ اب تاج محل کے انڈر گراؤنڈ زون پر واپس چلتے ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ یہ زون تاج محل سے پہلے کا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس میں کچھ سیکرٹس چھپے ہوں جیسے اتھارٹیز ہم سے چھپا رہی ہے۔ بند دروازے کے اوپر یہ بکھرے ہوئے سکے دیکھ کر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس بیسمنٹ میں قدیم خداؤں کا مندر ہے، جو کہ بیسمنٹ کے راستے 260 میل تک پھیلا ہوا ہے، جو کہ بالکل ناممکن سی بات لگتی ہے۔ آگرہ قلعہ جو کہ تاج محل سے 2 میل کے فاصلے پر ہے، اس قلعے کا اصل نام بادل گڑھ تھا اور ماہرین آثار قدیمہ نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ ماہرین واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اس قلعے کو محض بادشاہ اکبر نے تبدیل کیا تھا جو کہ شاہ جہاں کے دادا تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین بلڈنگ ریڈ سینڈ سٹون سے بنی ہے اور گنبد سب مختلف مٹیریل سے بنے ہیں۔ ہمیں یہاں صرف یہ ایک چیز کی تلاش ہے، ایک انڈر گراؤنڈ راستہ یا ایک چھوٹی سرنگ، اور حیرت انگیز طور پر یہاں ایک بڑا راستہ موجود ہے جو سیدھا زیر زمین جاتا ہے، لیکن یہاں بھی یہ دروازہ لاکڈ ہے، اور حیرت والی بات یہ ہے کہ یہ لاک اندر سے بند ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ شخص دروازے کے اس پار انڈر گراؤنڈ زون میں موجود ہے۔ آخر اس زیر زمین کی سہولیات کو کون استعمال کر رہا ہے اور کیوں؟ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک انڈر گراؤنڈ زون ہے جو ہم لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے، جس پر یہ قلعہ اور تاج محل دونوں بنے ہوئے ہیں۔ یاد رہے آگرہ فورٹ اور تاج محل میں صرف 2 میل کا فاصلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے درمیان اور وسیع زیر زمین شہر پھیلا ہوا ہے۔ لہٰذا آپ کو کیا لگتا ہے تاج محل کے اندر سیلڈ بیسمنٹ کیوں ہے؟ اس دروازے کے پیچھے کیا تھا جو چند دنوں میں ہی دروازہ اینٹوں اور پلسٹر سے ڈھانپ دیا گیا؟ مقامی لوگ اس بند راستے کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تاج محل سے میلوں دور آگرہ قلعہ میں یہ دروازہ اندر سے کیوں بند ہے؟ اور سب سے اہم بات، ان تمام جگہوں کو آخر کیوں بند کیا گیا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیچے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تمام اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے گھنٹی پر کلک کریں۔